استاد حوصلہ افزائی کرے گا، بچہ آگے بڑھے گا۔ استاد اعتماد کرے گا، بچہ ذمہ دار بنے گا۔ استاد برداشت کرے گا، بچہ غلطی کا اعتراف کرے گا۔ استاد عزت کرے گا، بچہ عزت کرنا سیکھے گا۔ استاد جو ہے وہ مشاورت کرے گا، بچہ آسانی سے مسئلہ بیان کر دے گا۔ استاد محنت کرے گا، بچہ محنتی ہوگا۔ استاد انصاف کرے گا، بچہ حقائق کو تسلیم کرے گا۔ والدین کے بعد سب سے جو بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ استاد کا ہے۔ استاد وہ جس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہوں، اور پھر وہ بچہ جو ہے دینی دنیاوی اعتبار سے ترقی کرے گا، نہ کہ وہ استاد جو جلاد بنا ہو اور بچے پر ظلم کر رہا ہو اور بچے کی جو ہے جسم کو جانور کی پیٹھ سمجھ کر ٹھا پھاؤ لاتوں سے، مکوں سے، گھونسوں سے بڑھ کر جسم لال کر رہا ہو، تو یہ استاد کہلانے کا حقدار نہیں، یہ جانور ہے۔ اور ایسے جانوروں سے، چاہے وہ دینی ادارے ہیں چاہے وہ دنیاوی سکول ہیں، تو ان کو ایسے اداروں کو چاہیے کہ ایسے جلادوں کو وارننگ دیں، ان کو سمجھائے، نہ سمجھے تو ان کو اداروں سے خارج کر دیں، اداروں سے نکال دیں۔ یہی لوگ ہوتے ہیں، یہی ایسے قراء حضرات اور پھر ایسے جو ہے سکول ٹیچر ہوتے ہیں جو اداروں کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارا جل گندا کرتی ہے، ہوتا ایک برا ہے، ہوتا ایک جلاد ہے، پھر وہ کیا ہے، سارے جتنے بھی دینی مدارس ہوتے ہیں، پھر سارے بھی جتنی سکول ہوتے ہیں، سب کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ مار سے منع نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کو ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر پڑھاؤ، مار منع نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر کے اندر نظروں کے سامنے کوڑا لٹکا کر رکھو، تاکہ یہ ہے کہ گھر والوں کو تنبیہ ملتی رہے کہ دینی معاملات کے اندر سستی کی، غفلت کی تو اس کوڑے سے ہمیں سزا ملے گی۔ سزا منع نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرائض سنن تعلیم قرآن کے لیے باندھ دیا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں باندھتے تھے، بیڑیاں ڈالتے تھے۔ تو منع نہیں ہے، آپ تعدیب کے لیے، اس کو جو ہے تنبیہ کے لیے، تربیت کے لیے سزا دے سکتے ہیں، مگر سزا کی ایک حد متعین ہے، اور وہ سزا گدھے کی طرح نہیں ہے، وہ سزا جانور کی طرح مارنا نہیں ہے، جیسا کہ یہ ویڈیو ساتھ چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی سزا مقصود نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو انسان جانوروں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ اصحاب صفہ کے ساتھ حضور کا معاملہ دیکھیں، بچوں کے ساتھ حضور کا معاملہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے لوگوں کو سمجھا رہے، کیسے شفقت والا معاملہ فرما رہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال خدمت کی ہے، کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیا کر دیا، کبھی ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے۔ تو حضور کو اگر آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے تو بچوں پر شفقت کرے، بچوں پر رحمت کرے۔ یہ والدین آپ کے پاس امانت بھیجتے ہیں تاکہ یہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کچھ سیکھیں، مستقبل میں کچھ اچھے بنے، کچھ والدین کے خدمت گزار بنے، بڑوں کا ادب کریں۔ اگر آپ ان بچوں پر ظلم و ستم ڈھائیں گے، بچوں کے لیے جلاد بن کر بیٹھے ہوں گے، ایسے اساتذہ پھر ان بچوں کے بگڑنے کا، ان بچوں کے مستقبل کے تباہ ہونے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اور ایسے اساتذہ اداروں کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز بتا رہے تھے، اب تو بوڑھے ہو گئے، کہ میں اپنی بیگم کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ننیہال لے کے گیا ان کو۔ وہاں بچی چھوٹی تھی تو ان کو مسجد بھیجا، جاؤ بچی جا کر وہاں قرآن پڑھو، چھٹیاں جو ہے ضائع نہ ہو جائیں، کچھ قرآن پڑھ لو، جاؤ جا کر مسجد کے اندر۔ تو وہ بچی مسجد میں آئی تو وہ بچی تھی، بات کر رہی تھی کسی ساتھ والی بچی کے ساتھ، یا کوئی اور شرارت کی ہوگی، بچوں کے اندر تو شرارت ہوتی ہے۔ اب جو قاری صاحب تھے انہوں نے کینچی پھینکی، جب کینچی پھینکی تو وہ بچی کی جا کر سیدھی آنکھ کے اندر لگی۔ اب آنکھ کے اندر زخم ہو گیا، تو وہ فرما رہے تھے کراچی سے لے کے پشاور تک کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں چھوڑا، مشاورتیں اور علاج نہ کیا ہو، نتیجہ کیا ہوا کہ بچی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب اس کی تو صرف پھینکنا تھا، بیڑا تو ان کا غرق ہو گیا۔ ان کے والد صاحب داستان سنا رہے تھے، تو اب نقصان کن کا ہوا؟ ان کی جو ایک تھوڑا سا اشارہ کرنا تھا، زندگی تو ان کی برباد ہوئی، زندگی تو ان کی تباہ ہوئی، عیب تو ان کے اندر آ گیا۔ اب سارے مدارس کے اندر تو جلاد نہیں بیٹھے، مدرسوں کے اندر تو اب جدید دور آ گیا، ایسے ادارے بھی ہیں جن کی جو ہے درسگاہوں کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ بچے کے اوپر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، اشارہ بھی کرو گے تو ہم آپ کو مدرسے سے جو ہے وہ چھٹی کروا دیں گے۔ تو انہی اداروں کے اندر پھر جو ہے بچے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، پوزیشنیں بھی آ رہی ہیں، تربیت بھی ہو رہی ہے، دین بھی سیکھا جا رہا ہے، دنیا بھی سیکھی جا رہی ہے۔ اگر آپ بچے کو مارنا بھی چاہتے ہیں تو اس کی چند شرائط ہیں، ان شرائط کو سامنے رکھ کے پھر بچے کو سزا دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سزا کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سزا سے مقصود جو ہے تنبیہ ہو، تربیت ہو، جو ہے اپنی جذباتی تسکین کو ختم کرنا نہ ہو، ایسی سزا نہ ہو جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔ غصے کی حالت میں نہ مارا جائے،
اور بچوں کو برداشت سے زیادہ نہ ماریں، تھوڑا بہت ماریں، ایسا نہ پیٹے کہ ان کی ہڈیاں ہی توڑ دیں۔ پھر ہاتھ سے ماریں، لاٹھی ڈنڈا کوڑا استعمال نہ کریں۔ پھر ایسی مار نہ ماریں کہ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، جسم جلد پھٹ جائے، یا جسم کے اوپر جو ہے سیاہ داغ پڑ جائے۔ ایسی مار جو ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے جو بچے ہیں، اگر ان کو سزا دینی بھی ہے تو اس کے 3 طریقے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کی کچھ دیر کے لیے، کچھ دن کے لیے چھٹی بند کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو کھڑا کر دے کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی سزا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بچے سے اٹھک بیٹھک کروائیں کہ آپ اٹھک بیٹھک کریں، جسمانی ورزش بھی ہوگی اور ان کو سزا بھی مل جائے۔ سکول دیکھ لیں کیسے بچوں کتنی سامنے ویڈیوز آ رہی ہوتی سکولوں کے اندر، ان پر بے جا تشدد کرتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں، ایسا مارتے ہیں جیسے گدھے کو مارا جاتا ہے، ایسا مارتے ہیں جیسے بھینس گائے کو لوگ مارتے ہیں۔ تو یہ استاد کی شکل میں بھیڑیے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں۔ ان کی خدمت میں اگر کوئی سنے تو ان کی خدمت میں گزارش ہے اپنی حال پر رحم کرے، بچوں پر رحم کرے، دینی اور دنیاوی اداروں کو بدنام نہ کرے۔ اور ایک اور حدیث آج کل چلتی ہے کہ جس استاد کی مار جسم کے جس حصے پر پڑتی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ صحیح اور مستند احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے، من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔